الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18 حروف مقطعات۔ آج ہم سبق نمبر 18 پڑھیں گے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے ان حروف کو حروف مفردات کی طرح الگ الگ بھی پڑھیں گے اور ان کی مقدار کے حساب سے ان کو مدات کے حساب سے کھینچ کر اور اخفا، اظہار، ادغام جو بھی ہوگا وہ سب اس کے ساتھ ہم کر کے پڑھیں گے۔ جیسے آئیے چلیں اپنے سبق کا آج آغاز کرتے ہیں حروف مقطعات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، ٹھیک ہے، جب ہم صاد کو کھول کر لکھیں گے تو دیکھیں یہاں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگی، جیسے میں نے آپ کو سبق نمبر 17 میں مدات بتائی ہیں، تو اگر آپ کو وہ ذہن میں ہوں گی تو پھر آپ کو یہ خود سمجھ آ جائے گی کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، یعنی کہ جزم آ گیا ہے تو اس کو مد لازم ہوگی۔ قاف، قاف کے اوپر بھی بڑی مد ہے تو اس لیے اس کو بھی اسی کی مقدار کے حساب سے کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا، جب ہم قاف کو کھولیں گے تو یہ صورت آئے گی اس کی، تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگی۔ نون، طٰ، کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ یاسین، طاسین، حامیم، الف لام را، الف لام میم۔ یہاں میم مشدد ہے تو میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، جب ہم اس کو کھول کر لکھیں گے تو یہاں ادغام شفوی کا بھی قاعدہ ہوگا اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ یہ میم ساکن کے قواعد میں آپ کو میں نے یہ والے قواعد سارے بتائے تھے۔ الف لام میم را، حامیم، عین سین قاف۔ اچھا، اب ہم نے اس کو عین پورا نہیں پڑھا ہے کیونکہ جب ہم اس کو کھول کر لکھیں گے تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف اخفا کا سین آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو عین غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد حرف اخفا کا قاف آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم سین نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو چھپائیں گے، اخفا کریں گے، سین قاف، اس طرح ہم پڑھیں گے اسے۔ سبق نمبر 18 کی آخری لائن ہے یہ، طٰ سین میم۔ اچھا، یہاں پر ہم جب اسے کھول کر لکھیں گے تو سین نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے، سین، سین کو میم سے ملا کے میم مشدد آ رہا ہے تو میم مشدد پہ غنہ بھی کریں گے۔ الف لام میم صاد، الف لام میم اللہ۔ پہلے ہم اس کو میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے مَلَّٰهُ، پھر ہم بعد میں اس کو وقف کریں گے، یعنی کہ پھر کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، پھر ہم اس طرح پڑھیں گے الف لام میم، یہاں وقف ہو گیا۔ اب پڑھیں گے اللہ، کاف ہا یا عین صاد۔ یہاں پر کھڑی حرکات کو ایک ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ جب اس طرح ہم کھول کر انہیں لکھیں گے تو یہاں حروف مدہ کے بعد مد لازم آ جائے گی اور یہاں پر یا لین آ جائے گا، یہاں پر بھی مد لین لازم آ جائے گی
یہاں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، مد لازم آ جائے گی. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ رہا ہوگا. جو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں دوبارہ. جزاک اللہ خیرہ. صدق اللہ العظیم.